السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ریڈیو قطر ہے اور اب آپ شام سے آج کا دوسرا بلٹن سنیے۔ پہلے ہیڈ لائنز۔ صاحب سمو میر نے آج صبح نمازیوں کے ساتھ مل کر الوجبہ میں نماز استسقاء ادا کی۔ صاحب سمو میر نے ملٹری پولیس کی قیادت کے کیمپ کا افتتاح فرمایا۔ اگلے سال مجلس شورا کے انتخابات کرانے کے لیے صاحب سمو میر کے اعلان کا بین الاقوامی سطح پر خیر مقدم کیا جا رہا ہے۔ امریکہ کے غیر معمولی انتخابات میں ٹرمپ نے دھمکی دے دی ہے کہ وہ دھاندلی کرنے والوں کو عدالت میں لے کر جائیں گے۔ ادھر بائیڈن کو اپنی کامیابی کا یقین ہے۔ یہ تھیں اب تک کی ہیڈ لائنز اور اب پیش خدمت ہے بلٹن ان ڈیٹیل۔ الرحمن الرحیم۔ رسول کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بارش کی دعا کے لیے صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے آج صبح نمازیوں کے ساتھ مل کر الوجبہ میں نماز استسقاء ادا کی۔ صاحب سمو امیر کے ذاتی ایلچی شیخ جاسم بن حمد آل ثانی، شیخ عبداللہ بن خلیفہ آل ثانی، شیخ محمد بن خلیفہ آل ثانی اور شیخ جاسم بن خلیفہ آل ثانی نے بھی اس نماز میں شرکت کی۔ اسی طرح مجلس شورا کے اسپیکر جناب احمد بن عبداللہ بن زید المحمود، ڈیپٹی اسپیکر، متعدد شیوخ، وزراء اور شہریوں کی بڑی تعداد بھی اس نماز میں شریک تھی۔ اپیل کورٹ کے جج اور سپریم جوڈیشل کونسل کے ممبر ڈاکٹر ثقیل بن طاہر الشمری نے نماز پڑھائی اور خطبہ دیا۔ انہوں نے نماز استسقاء میں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا مانگنے، گڑ گڑانے اور اللہ کے سامنے اپنے محتاج ہونے کے اظہار کی اہمیت پر زور دیا۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے ملٹری پولیس کی کمان کے کیمپ کا افتتاح فرمایا۔ ملک کے قومی ترانے کے بعد پریڈ کے کمانڈر نے صاحب سمو امیر سے پریڈ شروع کرنے کی اجازت لی، پھر پیدل چلنے والے دستوں، مشینری اور گھڑ سوار دستوں نے اس پریڈ میں حصہ لیا۔ ملٹری پولیس کے جوانوں نے لڑائی اور دفاع کی مختلف مہارتوں کا بھی اظہار کیا۔ صاحب سمو امیر نے کیمپ کی فیلڈ وزٹ میں مختلف فیکلٹیز اور شوٹنگ کے میدان بھی دیکھے۔ ملٹری پولیس کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل راشد محمد الحاجری نے اس موقع پر اپنی تقریر میں کہا کہ ملٹری پولیس کمان کے اس کیمپ کے افتتاح سے مختلف ٹریننگز کے ذریعے سیکیورٹی کے شعبے کی مہارتوں میں اضافہ ہوگا۔ نائب وزیر اعظم و وزیر مملکت برائے امور ڈاکٹر خالد بن محمد العطیہ اور قطری آرمی کے متعدد اعلیٰ افسران بھی اس افتتاحی تقریب میں شریک تھے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی جانب سے مجلس شورا میں کیے گئے اس اعلان کی گونج مقامی اور بین الاقوامی سطح پر پھیلی ہوئی ہے کہ ملک میں اگلے سال مجلس شورا کے انتخابات کرائے جائیں گے۔ ملک میں امریکی سفارت خانے کی ناظم الامور امبیسڈر گریٹا ہالٹس نے اس اہم اقدام پر قطر کو مبارکباد دی ہے۔ اسی طرح جرمن وزارت خارجہ نے بھی اس اقدام کا خیر مقدم کیا ہے اور اپنی ترجمان کی زبانی صاحب سمو امیر کے اس تاریخی اعلان کی تعریف کی ہے۔ ترجمان نے کہا ہے کہ ہم صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کے اس اعلان کا خیر مقدم کرتے ہیں کہ اگلے سال موسم خزاں میں مجلس شورا کے پہلے انتخابات کرائے جائیں گے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قطری شہریوں اور خواتین کی سیاسی شرکت میں توسیع لانے کے لیے یہ ایک بہت اہم قدم ہے۔ سن 2003 کے دستور میں اس ترمیم کو شامل کر دیا گیا تھا۔ ان انتخابات میں پارلیمنٹ کے منتخب ہونے والے ممبران کی پرسنٹیج کا تعین کر دیا گیا ہے۔ استنبول میں آج ایک وزارتی اجلاس شروع ہو گیا ہے جس میں قطر اور جمہوریہ ترکی کی اسٹریٹجک ہائی کمیٹی کے چھٹے اجلاسوں کی تیاری کی جائے گی۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے اس اجلاس میں قطر کی نمائندگی کی، جبکہ جمہوریہ ترکی کی نمائندگی وہاں کے وزیر خارجہ جناب مولود چاوش اوگلو کر رہے تھے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے اس موقع پر کی گئی اپنی تقریر میں ایک مرتبہ پھر کہا ہے کہ قطر
गुज़िश्ता दिनों तुर्क रियासत इज़मीर में आने वाले ज़लज़ले के असरात को कम करने के लिए बरादर मुल्क जमहूरिया तुर्की के साथ खड़ा है। उन्होंने इस मुश्तरका इजलास की अहमियत का भी जिक्र किया। मुल्क में कोरोना वायरस की ताज़ा तरीन सूरत हाल बताने के लिए आज वजारत सेहत ने ऐलान किया है कि यहाँ इस वायरस के मजीद 249 यानी 249 केसेस रजिस्टर हुए हैं और मजीद 266 मरीज सेहतयाब हो गए हैं। इस तरह कतर में इस बीमारी से शिफा पाने वालों की कुल तादाद 130,680 हो गई है। किसी मरीज के फौत होने की कोई इत्तला नहीं है। और अमेरिका के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के कौमी सतह पर आने वाले अब तक के नताइज के मुताबिक डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडन ने इलेक्टोरल कॉलेज के 264 यानी कि 264 वोट्स हासिल कर लिए हैं, जबकि मौजूदा सदर डोनाल्ड ट्रंप अब तक 214 वोट्स हासिल कर सके हैं। सदर ट्रंप ने धांधली के इल्जामात लगाते हुए अदालत में जाने की धमकी दे दी है, जबकि उनके मुखालिफ जो बाइडन ने कहा है कि वो अब तक इतने वोट्स हासिल कर चुके हैं जो उन्हें कामयाब करार देने के लिए काफ़ी हैं, लेकिन गिनती का अमल ही कामयाब उम्मीदवार के नाम का तयन करेगा। जो बाइडन ने कहा कि लंबी इंतखाबी रात के बाद हमारा ख्याल है कि हम मतलूबा तादाद में वोट्स हासिल करने में कामयाब हो गए हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हम जीत गए हैं, बल्कि ये कहने आया हूं कि जब गिनती का अमल मुकम्मल हो जाएगा तो हमारा ख्याल है कि हम ही कामयाब होंगे। मुझे यकीन है कि हम फतह हासिल करेंगे। वाज़ेह रहे कि इस वक्त अमेरिका की कई एक मरकजी रियासतों में वोट्स गिनने का अमल जारी है, जिसके बाद ही अमेरिका के सदारती इंतखाबात के नताइज का बाज़ाब्ता ऐलान किया जाएगा। और आज का दूसरा बुलेटिन ख़त्म होने से पहले समाअत फरमाइए हेडलाइंस एक मरतबा फिर। साहिब इस्म अमीर ने आज सुबह नमाजियों के साथ मिलकर अल-वजबा में नमाज इस्तिस्का अदा की। साहिब इस्म अमीर ने मिलिट्री पुलिस की क़यादत के कैंप का इफ्तिताह फरमाया। अगले साल मजलिस शूरा के इंतखाबात कराने के लिए साहिब इस्म अमीर के ऐलान का बैन-अल-अक़वामी सतह पर खैर मकदम किया जा रहा है। अमेरिका के गैर मामूली इंतखाबात में ट्रंप ने धमकी दे दी है कि वो धांधली करने वालों को अदालत में लेकर जाएंगे। उसी का यकीन है। इसके साथ ही रेडियो कतर से आज का दूसरा बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। अगला बुलेटिन इंशाअल्लाह कल सुबह 9 बजे पेश किया जाएगा।